بخاری صاحب، جہاں باقی دنیا کی جتنی ترقی پسند ممالک ہیں وہ اب غزہ کی سپورٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل کی جو ہے وہ مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن امریکہ ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے. آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کی جو ناجائز اولاد ہے جس کا نام اسرائیل ہے، وہ اس کو تحفظ دینے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں. سیکورٹی کونسل وچ از دا ہائیسٹ فورم آف دا یونائٹڈ نیشنز، اس کے 15 میں سے 14 ارکان نے ایک قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. ایک واحد امریکہ ہے جس نے اس کو ویٹو کر کے اپنے غیر انسانی ہونے کا، اپنے غیر جمہوری ہونے کا، اپنے غیر یعنی اخلاق سے دور دور تک کوئی نہ تعلق نہ ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے. جی دیکھیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کیا ہو. اس سے پہلے بھی جو بائیڈن کے دور میں ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے. آخری جو سلامتی کونسل میں غزہ کے حوالے سے قرارداد پاس ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جون 2024 میں. ٹھیک ہے جی. تو امریکہ کی طرف سے یہ حرکت نئی نہیں ہے. انہوں نے اسرائیل کو غیر یعنی کسی بھی قانون کا پاسداری نہ کرتے ہوئے ہمیشہ ہر ایک ایسی قرارداد کو ویٹو کیا ہے جس میں اسرائیل کو تھوڑا سا یعنی کسی احاطے میں کرنے کی کوشش کی گئی ہو. اب جو اس وقت ہمارے سامنے منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب یہ نعرہ لے کے آئے تھے کہ میں جنگیں بند کرانے آیا ہوں. جی. تو اس وقت 2 ہی جنگیں چل رہی تھی. ایک یوکرین کی جنگ چل رہی تھی اور دوسری غزہ میں جنگ چل رہی تھی. غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے اور جس کا ہر نئے دن ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے، بالکل. اور دوسری طرف یوکرین پر 500 ڈرون سے یوکرین کا 500 ڈرون سے روس پر حملہ کرنا. اگر کوئی مجھے یہ کہنے کی کوشش کرے کہ ٹرمپ کو اس کا علم نہیں تھا تو میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. لہٰذا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی منشا اور ان کی رضامندی سے ہو رہا ہے. اینڈ اف دیٹ از ٹو بی بلیوڈ کہ یہ ٹھیک ہے تو سیکورٹی کونسل میں جو ریزولوشن کو ویٹو کیا گیا ہے یہ میرے خیال سے پوری عالمی برادری کی جو رائے ہے اس کے منہ پہ تھوکا گیا ہے. مجھے اس بات پر اور زیادہ صدمہ ہے. مجھے اس کا غصہ تو بہت ہے کہ امریکہ نے قرارداد ویٹو کر دی، لیکن مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ اب تک الجزائر اور پاکستان کے علاوہ کسی اسلامی ملک کی قیادت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ امریکہ کے اس گھناؤنے گھٹیا اقدام کے اوپر لعن طعن کرے. آپ مجھے بتا دیجئے اگر کوئی مثال ہے آپ کے سامنے. یہ جو خاموشی ہے اس نے غزہ کے مظلوموں کی زندگی کو عذاب کیا ہے. اس لیے کہ امریکہ جتنا بڑا مرضی سپر پاور ہو لیکن اس کے مفاد جو ہیں وہ بہت سی مملکتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. چاہے وہ میں نام لوں گا تو آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آئیں گے. خود میں اپنی حکومت کا بہت بڑا کرٹکس ہوں کہ میری حکومت نے بھی سوائے لپ سروس کے، چند ڈاکٹر بھیج دینے کے، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے فلسطین کے میڈیکل کے ان کو داخلہ دینے کے علاوہ اور کچھ کر کے نہیں دیا ہے. مگر مجھے اس بات کی ضرور خوشی ہے کہ یہ قرارداد جو ہے یہ پاکستان نے پیش کی ہے، پاکستان کے ساتھ مل کے الجزائر اور چند اور ملکوں نے. اور اس کے اوپر سب سے سٹرونگ ریئیکشن بھی پاکستان کا جو مستقل مندوب ہے اس کی طرف سے آیا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ یہ انسانیت کی اس سے بڑی تذلیل نہیں ہو سکتی. بخاری صاحب، عاصم افتخار نے کیا کہا ہے وہ پھر اس پہ آپ سے تبصرہ لیں گے. جی بخاری صاحب، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ یہ جو ویٹو کا استعمال ہے فلسطینیوں کی نسل کشی جو ہے اس کی کھلی اجازت دینے اور سلامتی کونسل کے ضمیر پر ایک اخلاقی داغ کے طور پر یاد رکھا جائے گا. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے 2 جملوں میں سم اپ کر دی ساری بات کہ اس سے گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی کہ جو دنیا اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کہتی ہے، جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے چیمپئن کہتے ہیں، جو جمہوریت کے سب سے بڑے مامے بنتے ہیں، اس سپر پاور کی طرف سے اس ویٹو کے استعمال نے نہ صرف یہ کہ امریکہ کو ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا بلکہ سیکورٹی کونسل کی کیا اوقات ہے یہ بھی طے ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ نو میٹر کتنے ملک جو ہیں کسی قرارداد کے حق میں ہوں، ایک امریکہ اگر نہیں چاہے گا، اگر اس کی آنکھ ونک نہیں کرے گی تو وہاں کوئی بھی موو جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکتی. مجھے جس بات کا ڈر ہے اس کا ذرا خدشے کا مجھے اظہار کرنے دیجئے. مجھے 1970 کی دہائی یاد ہے جب فلسطینیوں نے تنگ آ کے پھر دوسرے راستے اختیار کیے تھے جس میں جہاز اغوا ہوئے تھے. اگر آپ کو لیلا خالد کا واقعہ یاد ہو جس نے پین امریکن جہاز کو اغوا کیا تھا اور گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا، پھر اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ کرنا پڑا. اور
اب مجھے یہ معاملہ پھر اسی طرف جاتے دکھائی دے رہا ہے. حزب اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو کچھ حماس کے ساتھ ہوا, جو کچھ حوثیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ ٹرمپ اور اسرائیل کا نیتن یاہو جو انسانیت کا قاتل ہے وہ کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ, یہ سب کچھ جو ہے اس جنگ کو اب دیگر سمتوں میں بڑھانے کا کیا موجب بنے گا. یہ امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں اس کے اثاثے بھی ہیں, اس کے افراد بھی ہیں, وہ اب ٹارگٹ ہوں گے. یہ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں, یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں امریکہ کے ٹرمپ کے اوپر کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ ولنریبل کر رہے ہیں, کیونکہ اس قرارداد کے ویٹو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ غزہ کے اندر وہ اسرائیلی درندگی جو ہے, وہ جو صہیونیت کا سب سے خوفناک چہرہ ہے, وہ کبھی بھی اس کو ختم کیا جا سکے یا اس کو محدود کیا جا سکے. لہٰذا میں نیتن یاہو سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. بخاری صاحب, مشرق وسطیٰ کے ٹرمپ کے دورے کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ اب عرب ممالک کے ساتھ چونکہ یو ایس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو اسرائیل بیک فٹ پہ آئے گا, لیکن ابھی جس طرح سے امریکہ نے اس کو ویٹو کیا ہے, اس سے تو یہ سارا جو تاثر تھا یہ غلط ثابت ہو گیا. دیکھیے بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹرمپ جو ہیں وہ صرف ڈالر سمیٹنے کے لیے آئے تھے مشرق وسطیٰ, اور وہ بوریاں بھر کے ایک طرح سے لے گئے جس طرح کے اعلانات ہوئے ہیں, لیکن اپنی ناجائز اولاد جو وہ حرامی بچہ ہے اس کو کسی صورت وہ ذوق پہنچنے نہیں دینا چاہتے, اور جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کو ان کی سرپرستی حاصل ہے. یہ ہیونگ سیڈ دس, تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو سفارتی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اس قرارداد پر ووٹنگ سے پہلے یہ یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ جب یہ آئے گی ووٹنگ کے لیے تو ہم اس کو ویٹو کریں گے. آپ بتائیے مجھے اس سے کیا امریکہ کی کنائیونس ثابت نہیں ہوتی ہے؟ تو میں تو امریکہ کو اس کے حوالے سے برابر کا مجرم سمجھتا ہوں. دنیا نے اس کے اوپر ریئیکٹ ضرور کیا ہے, وہ کچھ مثالیں ہیں. انہوں نے اس کی ویٹو کرنے کی جو لاجکس دی ہیں وہ بھی بہت زیادہ میرے لیے حیران کن ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اب کیونکہ اس سے سفارتی کوششیں جو تھی وہ سیبوٹاج ہوں گی اس لیے ہم نے اس کو ویٹو کر دیا. کتنی عجیب سی بات ہے یہ احمقانہ بیان ہے. وہ اسرائیل کی جو سفیر ہیں امریکہ میں, ان سے وہاں پیئرز مورگن بہت بڑے ٹی وی اینکر ہیں, انہوں نے کہا یہ کاؤنٹ تو آپ کے پاس ہے کہ آپ نے وہاں کتنے دہشت گرد مارے ہیں, ذرا یہ بتا دیجیے جلدی سے کہ آپ نے وہاں کتنے بچے مارے ہیں. بالکل یہ سوال اس نے کم از کم 2 درجن مرتبہ پوچھا اس اسرائیلی سفیر سے, جس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. یعنی جس قسم کی برہنہ جہریت ہو رہی ہے, ننگی جہریت جس کو کہتے ہیں, اور اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے امریکہ کی طرف سے. ایون کل بھی جب بات ہو رہی تھی تو جو امریکی مندوب تھے انہوں نے یہی کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نہتے بچوں پہ بمباری کر کے کون سا دفاع کر رہے ہیں. دیکھیے یہ امریکی لاجک اب کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. تھوڑا سا جیسے میں نے کہا کہ دنیا نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے, اس کا اگر تذکرہ کر لیں تھوڑا سا ہم. جو الجزائر کے سفیر ہیں جو کہ اس ریزولوشن کے موور جو ہے, اس الجزائر بھی موور تھا, وہ ہیں عمار بن جامع. انہوں نے کہا کہ امریکی رویے پر تبصرہ کرنے کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ خاموشی نہ مردوں کا دفاع کرتی ہے اور نہ مرتے ہوں کا ہاتھ تھامتی ہے, اور نہ ہی ظلم کے نتائج جو ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اس میں چھپا ہوا میسج صرف ٹرمپ کے لیے نہیں ہے یا امریکہ کے لیے نہیں ہے, اس میں بڑا واضح میسج ان تمام مسلم مملکتوں اور ریاستوں سے بھی ہے جنہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اٹس اے کرمنل سائلنس. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے, اور اگر مسلمانوں کا اور مسلمان ریاستوں کا اور ریاستوں کی قیادتوں کا رویہ یہ رہے گا تو اس سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ جو نیتن یاہو وہاں کر رہا ہے وہ پھر ٹھیک ہو رہا ہے. مگر میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں پھر ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ محدود نہیں رہے گی غزہ تک, یہ ان مملکتوں تک بھی پہنچے گی, اس لیے کہ جو زائنسٹ ڈیزائنز ہیں جس طرح اسرائیل کو وہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر اس کی بھی سرحدیں کوئی نہیں ہیں. شام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, لبنان کے ساتھ ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. ایران تو خیر چونکہ ڈٹ گیا ہے آگے, اس لیے اس طرف ابھی آنکھ نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے یہاں پر چینی سفیر جو ہے, بخاری صاحب بات یہ ہے کہ یو این کا سٹرکچر کچھ اس طرح کا ہے کہ وہاں پر ایک بھی پرماننٹ ممبر اگر ویٹو کر دیتا ہے تو قرارداد پاس نہیں ہو سکتی. تو اس طرح تو کبھی بھی جنگ بندی کی قرارداد پاس نہیں ہو سکتی. دیکھیے بات موریلٹی کی ہے, یہ تو اختیار ہے, اس کے خلاف بہت موومنٹ چل چکی ہے کہ یہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے پاس یہ ویٹو کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس کے خلاف موومنٹ چل چکی ہے. تو اور
آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان نے کوشش کی کہ وہ چھٹا پرماننٹ ممبر بن جائے اس کا، وہ تو تھینکس ٹو پاکستانز ڈپلومیسی کہ انہوں نے یہ ہونے نہیں دیا، اور بھارت کا جو چہرہ ہے وہ اسے بے نقاب کیا پوری دنیا کے سامنے، وہ نہیں بن سکا۔ چینی سفیر فو کونگ کہتے ہیں کہ غزہ کی صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے اور اسے سیاسی مفادات سے دستبردار ہو کر منصفانہ اور ذمہ دارانہ موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے یہ بھی بالکل ڈھکے چھپے لفظ نہیں ہے، بالکل واضح الفاظ میں انہوں نے امریکہ کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے جو کچھ بھی غزہ میں ہو رہا ہے۔ سلوینیا کے سفیر نے کہا کہ جب انسانیت کو غزہ میں آزمائش کا سامنا ہے تو ایک قرارداد ہمارے مشترکہ احساس ذمہ داری سے جنم لے چکی ہے، لیکن ویٹو کے بعد اس کی حیثیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ ایک کے بعد آپ دوسرا دیکھیں تو صورتحال تو سب کے سامنے ہے، کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ آج جو خطبہ حج ہم نے سنا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یعنی فلسطینیوں کے حق میں بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے، وہ بچوں کے قاتل ہیں، ان میں تفریق ڈال دے۔ دعاؤں سے مسائل اور جنگیں حل نہیں ہوتی، پریکٹیکل سٹیپس کرنے کی ضرورت ہے، فلسطینیوں کی مدد کو پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی فوجیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ایک اسرائیل جس کی اتنی سی اوقات ہے، وہ اگر 18,000 میل یا 8,000 میل دور بیٹھے امریکہ کی سرپرستی میں سب کچھ کر رہا ہے، تو کیا ہمارے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم بھی ان کی چیخو پکار سنیں؟ کدھر گئے وہ محمد بن قاسم جیسے لوگ؟ کدھر گئے وہ جو اٹھتے تھے غزنی سے اور بخارا سے اور آ کے اتنی بڑی فتوحات کر لیتے تھے؟ بخاری صاحب کدھر ہیں وہ مثالیں صلاح الدین ایوبی کی؟ وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا۔ تو میں دکھ کے ساتھ، بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی غزہ میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار جو امریکی یا ویسٹرن پاورز ہیں جو اسرائیل کو مدد کر رہی ہیں وہ تو ہیں، لیکن ہمارے مسلمان جو لیڈر ہیں اور جو قیادت ہے وہ بھی اس کی اتنی ہی ذمہ دار ہے۔ وقار صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں یہاں پر پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے ایک بات کی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے اس سارے سچویشن کو سم اپ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دس از نو مور اے ہیومینٹیرین کرائسس، دس از اے کولیپس آف ہیومینٹی، اور بہت ہی دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وی آل ہیو فیلڈ ایز ہیومنس۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے پاک بھارت صفاتی جنگ پر۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔